کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں صرف ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ لاکھوں گناہگاروں کو بنا حساب بخش دیتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسی رات رزق، زندگی، موت اور نصیب کے فیصلے لکھے جاتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اس رات صرف 6 رکعت نفل نماز صحیح طریقے سے ادا کر لی جائے تو اللہ کے فضل سے 70,000 حاجاتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کے مسائل، تنگ دستی، بیماری، بے چینی اور رکاوٹ سے نجات چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 70,000 حاجاتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس عمل کی مکمل حقیقت، حکمت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک پوری توجہ کے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ شب برات صرف ایک رات نہیں بلکہ یہ تقدیر کے پلٹنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جہاں گناہوں کے دفتر بند ہوتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی عظیم اور بابرکت رات میں مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ آج کی اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نفل نمازوں کا مکمل، آسان اور پریکٹیکل طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہر عام آدمی بھی اس پر عمل کر سکے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو یا کتاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ میں ہر نقطہ سٹیپ بائی سٹیپ اور بالکل واضح انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ شب برات کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پھر آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف فرما ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومن مردوں، مومنہ عورتوں اور اسلام کے شہداء کے لیے گر گرا کر استغفار فرما رہے تھے۔ میں قریب گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے خاص کام میں مشغول ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں، یعنی آپ کی تلاش میں نکل آئی ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے؟ اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم تنبیہ بھی فرمائی۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ مشرک، دل میں کینہ رکھنے والا، تکبر کے ساتھ لباس ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، والدین کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ ناظرین، ذرا یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، اپنے دل سے پوچھئے، کہیں ہم ان بد نصیب لوگوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور سجدے اس عظیم رات بھی رد کر دیے جاتے ہیں؟ اسی لیے میری دل سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیے، کیونکہ آگے میں وہ خاص عمل، نیت اور دعائیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ توبہ اور شب برات کا تعلق۔ یاد رکھیے، یہ رات بخشش کی تقسیم کی رات ہے۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے اگر ہم اخلاص اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، جیسے پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے شعبان کی یہ رات توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا دیں تو ممکن ہے کہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ رزق اور برکت کا راز۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم خصوصیت یہ ہے کہ رزق کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر رحمت اور برکت کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو گندگی سے پاک رکھیے، دل کو حسد، بغض اور کینہ سے صاف کیجیے اور اللہ کے سامنے دل کھول کر مانگیے۔ شب برات کب شروع ہوتی ہے؟ یاد رکھیے کہ 15 شعبان کی رات اصل میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد مغرب سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مغرب سے ہی شب برات کا آغاز ہو جاتا ہے اور اسی وقت سے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے جو عشاء سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ ناظرین، یہ وہ رات ہے جہاں رب خود پکار کر کہتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی پریشانی کا شکار ہے؟ کیا کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے؟ اگر آج بھی ہم نے اس رات کو صرف سو کر یا موبائل دیکھ کر گزار دیا تو شاید ہم اپنا سب سے قیمتی موقع ضائع کر دیں۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجاتیں پوری فرمائے۔
رزق میں برکت عطا کرے اور ہمیں اس رات کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے